آپ جو ہے نا ہمارے وقت میں بڑا شور مچاتی تھی، ہر وقت جو ہے نا کہتے تھی کہ یہ کوشچن اور جو ہے نا اس میں سارے ہونے چاہیے اور سب کو ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی جو ہے نا اس چیز پہ بھی اپنا نقطہ نظر دے دے. اسپیکر صاحب، میں چونکہ اس اجلاس میں یہ پہلا موقع ہے، میں اس پہ تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ اپنا نقطہ نظر آپ کے تھرو پوری پاکستانی قوم تک بھی پہنچاؤں اور اسے حکمرانوں تک بھی پہنچاؤں. جناب اسپیکر، یہ قانون سازی اور یہ جو آئینی امینڈمنٹ ہوئے، جو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس ہوئے ہیں، اجی صاحب ایک منٹ بھی ڈسٹرب کی پلیز. جو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس ہوئے ہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی قانون سازی ایسی بھی ہوتی ہے؟ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو قانون سازی ہوئی ہے، جو امینڈمنٹ لائے گئے ہیں، یہ انتہائی امورل، ان ایتھیکل اور انلیگل طریقے سے یہ قانون سازی ہوئی ہے، یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں. جناب اسپیکر، اس وقت جو ہمارے ایم این ایز، جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایم این ایز ہیں، ہر ایک کی اپنا اپنا داستان ہے، اور خاص کر پنجاب کے جو ہمارے ایم این ایز ہیں، جس طرح انہوں نے جبر، تشدد اور رشوت اور بہت بڑی بڑی برائب کا مقابلہ کیا اور کھڑے رہے اپنے لیڈر کے ساتھ، میں اپنے ایم این ایز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں کہ اتنی بڑے پیمانے پر گروہ کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا، خواتین تک کو بے عزت کیا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا، اور صرف یہ نہیں، اس سے ہر طریقے سے، ہر ظلم سے یہ کوشش کی گئی کہ ووٹ لیا جائے. جناب اسپیکر، کیا قانون سازی اس طرح ہوتی ہے؟ مجھے تو پیپل پارٹی کے کردار پہ اور بلاول بھٹو صاحب کے کردار پہ بڑا مجھے افسوس ہے کہ کس طرح ایک جمہوری پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہنے والے اس قسم کے ایمنڈ میں حصہ دار بنے، اس ظلم اور جبر کے معاملے میں وہ حصہ دار بنے. مجھے افسوس ہے اس بات پہ. اس لیے افسوس ہے کہ بتائیں کہ جتنے یہ جو ہمارے ایم این ایس بیٹھے ہیں، سب کے کاروبار بند، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کی جائیداد پہ قبضے دلائے گئے. اور ابھی یہ بھی پتا چلا ہے، ہمارا ایک ایم این اے حاجی امتیاز صاحب، ان کی زمینوں پہ بھی ناجائز قبضہ کیا گیا، ان کے گھر کو توڑنے کے لیے کوشش کی گئی. تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ قانون سازی ہے؟ کیا اس طرح؟ اور پھر جو ہے اس کے اوپر بڑے فخر سے کہا جاتا ہے. شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی لوٹ آؤٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کوئی لوٹ آؤٹ نہیں ہے، یہ تو آزاد تھے. تو میاں صاحب تو یا اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، یا تو جھوٹ بول رہے ہیں، یا اتنے لا علم ہے. اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو بھی وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہے، اور اگر اتنا لا علم ہے تو بھی وہ اپنے اس عہدے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، جو لوٹا ایم این ایز نے ووٹ دیا ہے، میں ان کی الیکشن کی پوسٹر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہے چودھری محمد الیاس. یہ چودھری محمد الیاس ہے. لوٹا عمران خان کی فوٹو کو دے کے اور اس کی جو نشان ہے اس کو دے کے، چارپائی اس کا نشان ہے، پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے یہ. اور ابھی بھی اس کی ویب سائٹ دے کے، فیس بک دے کے، تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس کے پر. جو میاں چنو سے پیر ظہور حسین قریشی، یہ اس کا پوسٹر ہے، یہ لوٹا. میاں صاحب یہ لوٹا نہیں ہے، یہ کس نے آپ کو ووٹ دیا ہے؟ یہ ایک اور لوٹا نہیں بلکہ یہ تو لوٹی ہے. یہ لوٹی ہے. یہ دیکھیں، یہ اورنگزیب کچی،
औरंगजेब कच्ची है कि किच्ची है? ये औरंगजेब कचरा है, ये औरंगजेब कचरा है। ये किसके? इसका निशान है हुक्का और पीटीआई के टिकट पे। ये है, अच्छा ये है मेरा ख्याल में इसकी तो अगर वजन करे तो 1-2 मन तो उसका वजन होगा। असद कैसर साहब, चौधरी उस्मान अली, असद कैसर साहब, चौधरी उस्मान अली, अल्फाज ये का, चौधरी उस्मान अली, ये लोटा है, इसका मोर निशान असद है, कैसर मोर। साहब एक गुजारिश है जी, अल्फाज का चुनाव सही रखें। ऑनरेबल क्या मेंबर करूं? के लिए कचरा, मैं इसका हमने लफ्ज लोटा हम कहा है, एक्सपंज करते हैं प्लीज। मैंने और कुछ नहीं कहा। ये बताए ना, ये चौधरी उस्मान अली, मियां साहब को बताओ, दिखाओ कि ये लोग हैं जो तुम्हें वोट दे गए हैं। ये ऑर्डर इन द हाउस। और ये मुबारक ज़ेब है, ये मुबारक ज़ेब है, मुबारक ज़ेब। ये कहते हैं ये पीटीआई का टिकट है, ये पीटीआई का टिकट है, पीटीआई का टिकट। ये देखे। अभी बताएं स्पीकर साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछो कि तुम्हें जो 5 वोट मिले हैं वो आपने खरीदी हैं, आपने एयरपोर्ट पर दिए हैं, आपने खरीदे हैं, आपने इस कानून साजी का जो जिस तरह तूने कानून साजी किए, तुमने इस मुल्क की जमहूरियत को जो हमने शेम जमहूरियत, ये शेम डेमोक्रेसी, और तुमने जमहूरियत के नाम पे काला धब्बा डाला है। ये कानून साजी नहीं है। और मैं आपको एक और बताऊं, ये हमारा आदिल बाज़ई, मैं स्पीकर साहब से भी गिला करता हूं, आदिल बाज़ई का ये इलेक्शन, ये आदिल बाज़ई का इलेक्शन कैंपेन का पोस्टर है, ये हीरो है। इसको जो है, इसकी जो कागजात इलेक्शन कमीशन में दाखिल की गई, ये नाजायज तौर पर गलत दस्तखत के थ्रू इलेक्शन कमीशन में उसको मुस्लिम लीग का दिखाया गया। तो इसका ये प्लाजा है स्पीकर साहब, ये इनका प्लाजा है, इनके प्लाजे को तोड़ा गया, बिलियन रुपए का प्लाजा है इसको तोड़ा गया। ये बताएं, मुझे बताएं, इस तरह जो हमारे साथ जो, अच्छा 2 सेनेटर साहिबान, वो चूंकि इस हाउस की नहीं है, हमें शर्म आती है, हम अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कहते हैं, हमें शर्म आती है, हम कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है, हमें शर्म आती है। ये जमहूरियत नहीं, इसमें तो आप जब डंडे की जोर पे, आप बंदूक की जोर पे, आप फिर, और ये पार्लियामेंटेरियन, ये पार्टियां कहती है कि हमने करवाया, वह तुमने क्या करवाया, और जिसने किया उसने किया, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, जोर और जबरदस्ती से किया है। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं समझता हूं, नंबर 2, ये गैर कानूनी कानून साजी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, ये सेनेट फेडरेशन यूनिट है, इसमें तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी होती है, जो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है इसमें। मुझे बताओ, क्या सेनेट पूरा है? जो ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है कि एक सूबे को आपने हक रायदही से महरूम रखा, एक सूबे को आपने जो उसका हक था उससे महरूम रखा, और उस पे कहते हैं। और दूसरी बात, ये असेंबली भी फेडरेशन कंप्लीट ही नहीं है, और मैं ये कहता हूं कि ये असेंबली, जनाब स्पीकर, ये असेंबली भी इस वक्त नामुकम्मल है। ख्वातीन की सीटें जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनती थी और तहरीक इंसाफ का हक बनता है, अभी तक वो ख्वातीन की जो हक है वो नहीं दिया जा रहा है, माइनॉरिटी का हमें हक नहीं दिया जा रहा है। तो न को भी असेंबली पूरा, न सेनेट पूरा, तो आइन साजी होती है, कानून साजी होती है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप कहते हैं कि जमहूरियत है, जमहूरियत की पता है, मैं समझता हूं कि जमहूरियत का शिकस्त है। पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई है, पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई है। ये जो आप कहते हो कि हमने आइन पास करके बहुत बड़ा काम किया शायद तारीख में, मैं पीपल पार्टी से ज्यादा गिला करता हूं कि जो जुल्फकार अली भुट्टो का
جو ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ تھا 1973 آئین، اس کے لیے جو قانون سازی جس طریقے سے ہوا، اس نے تمام حدیں پلان کی، اس نے کوئی اخلاقی حد نہیں چھوڑا، اس نے چادر چاردیواری کو پامال کیا، خواتین کی بے حرمتیں ہوئی، لوگوں کے گھر مسمار ہوئے، اور اس کے باوجود یہ پتہ کر کے بھائی اگر آپ نے کرنا ہے تو ڈیبیٹ کرواؤ، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ رکھو، اس کے اوپر جو نا بڑے بڑے ڈسکشن کرواؤ، سیمینار کرواؤ۔ ظلم اور جبر سے کوئی قانون سازی ہم نہیں مانتی۔ نمبر 2، جناب اسپیکر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے اس صوبے کی جو اسلام آباد میں کے پی ہاؤس ہے، اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے نا ریٹ کی گئی اور اس کی تقدس کو پامال کیا گیا۔ کیا یہ ملک ایک قانون کے تحت چلتا ہے، آئین کے تحت چلتا ہے، یا یہ ملک جو ہے نا یہ انہوں نے ایک راجواڑہ بنایا ہے، انہوں نے ایک جنگل بنایا ہے، بنانا ریپبلک بنایا ہے کہ یہ نہ کسی قانون کو مانتے ہیں، نہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ کسی کی ٹیریٹری کو مانتے ہیں۔ آئین نے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ تمام صوبے جو ان کی فیڈریٹنگ یونٹ ہے اس کی جو قانونی لمیٹیشن اس کا رسپیکٹ کیا جائے گا۔ آپ نے ہمارے صوبے کی توہین کی، آپ نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، اور صرف یہ نہیں، آپ نے صرف یہ نہیں کیا، آپ جو ہمارے فنڈز ہیں، جو ہمارے ساتھ آپ لوگوں کی کمٹمنٹس ہیں، جو آپ کی اس وقت پوری صوبے کے ساتھ جو آپ کے فنڈز رہتے ہیں وہ آپ نہیں دے رہے، اس لیے کہ آپ کے ایک دوسری آپ کے مخالف پارٹی کی حکومت ہے۔ تو کیا اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کو فیڈریٹنگ میں جو یہ اپنی ہمارے صوبے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ ہمارے صوبے میں جو احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی چھوڑے جناب اسپیکر، یہ ہمارا علاقہ جو خیبر پختونخوا کا پاٹا بیلٹ ہے، یہاں سب سے بڑا اس وقت کاروبار بند ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا سارا دار و مدار ہماری اکانومی کا، ہمارے روزگار کا، ہماری 2 وقت روٹی کا سارا دار و مدار وہ افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ ہے۔ آپ نے افغانستان کے ساتھ کاروبار بند کیا، یہاں irregular اکانومی، اور یہاں جو irregular مجھے بس 2 منٹ میں کر رہا ہوں، اس وقت جو ہے نا یہاں irregular اکانومی ہے، یہاں irregular اکانومی ہے، اور یہ جو irregular اکانومی ہے یا یہاں جو وار اکانومی ہے، اس کو کنورٹ کرنے کے لیے جب آپ اس کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کریں گے تو اس کے لیے بڑے پروجیکٹ چاہیے۔ آپ وہاں انڈسٹری زون بنائیں، وہاں کاروبار کے ذرائع بنائیں، وہاں اس کے لیے زندگی کا، اور آپ ایک ڈرامہ کرتے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ ہم اسمگلنگ کی حمایت نہیں کرتے، لیکن ان کی جائز کاروبار کو جو بند کیا گیا ہے اس کو پوری طور پر کھولا جائے۔ اس صورت جو سی ڈی اے نے اس وقت ہمارے کے پی ہاؤس کو ڈیمولش کیا ہے، اور اس کے اوپر جو انہوں نے پابندی لگائی تھی، پھر کورٹ میں آ گیا، ہم نے فیصلہ کیا ہے تمام پارلیمنٹیرین کہ ہم جائیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ کس طرح اس صوبے کی بنیادی حقوق کو جو ہے نا جس طرح انہوں نے قبضے میں لی ہوئی ہیں، اور ہمارے جو حقوق ہیں ایک شہری کی حیثیت سے، ایک پارٹی کی حیثیت سے ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں، ایک شہری کی حیثیت سے ہمارا حق ہے کہ ہم جلسے جلوس کریں، لیکن ہمیں اپنی بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام اس ہیومن رائٹس تنظیموں سے کہ کدھر گئی تمہاری وہ جو ہماری ایم این ایز کو اغوا کیا جا رہا تھا برائے ووٹ، اس وقت ہیومن رائٹس تنظیمیں کتنی تھی؟ میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی بات ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کا، مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہو، کل جو میٹنگ ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہم پوری عوام کو نکالیں گے۔ ابھی ہم جلسے کریں گے، ابھی ہم جلسے نہیں، ابھی اسمبلی ہوگی، عوام میں اسمبلی ہوگی، اور ہم مقابلہ کریں گے تمہیں غیر قانونی اور امورل اقدامات کے خلاف ہم عوام کو نکالیں گے۔ جی تھینک یو۔